فہیم الرحمان صاحب، میاں صاحب، افتخار ملک صاحب، ابھی منسٹر حماد اظہر صاحب بھی لاہور میں موجود ہیں. میں نے کہا ہے وہ بھی ابھی آپ کے سامنے بات کریں گے. ہم دونوں مل کے ہی بات کریں گے. دو باتیں میں بیفور آئی اسٹارٹ. پہلی بات تو یہ کہ لاہور شہر میرے لیے نیا نہیں ہے. میں میری ساری زندگی لاہور شہر میں کرشن نگر میں گزری ہے، اور میں ہیلی کالج کا BCom فرسٹ کلاس پلس 2 1979 کا. سیکنڈلی ساری زندگی میں نے بزنس کمیونٹی کے سائڈ پہ گزارا ہے، اور FBR از اے ایلین فار می ان دیٹ سینس. آئی ایم فرام یور سائڈ، ناٹ فرام دیئر سائڈ. تو یہ میرا آپ کو میں صرف یہ. اچھا، کمنگ بیک ٹو دی جو ہمیں آپ سے سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ایمنیسٹی اسکیم جو اسکیم تھی اس کی لاسٹ ڈیٹ 3rd تھی، تو 3rd تک ہم لوگوں کو ٹائم نہیں مل سکا، اور ہم اس کے مختلف پریشرز تھے، تو ہمیں ٹائم نہیں مل سکا کہ ہم آپ کے ساتھ اس لیول پہ کمیونیکیشن کر سکتے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. اور اس کو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپنی اس کوتاہی کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو بٹ بیہائنڈ دا سین ہم اپنے طور پہ کام کر رہے تھے، اور اپنے طور پہ ہم اپنی چیزیں ڈیولپ کر رہے تھے. تو میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، پھر جو چند ایک چیزیں جو آپ کے مسائل ہیں. میں زیادہ لمبی تقریر نہیں چاہتا، مگر چند ایک چیزیں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ کو اور پاکستانی اس کی جو انڈسٹری ہے اس کو بچائیں، بحال کریں، اور جو اس کے اندر اور ٹیکس کے لحاظ سے جو اس میں پرابلمس ہیں وہ ان کو سارٹ آؤٹ کریں. اس میں کچھ ہم سے وہ چیز ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں. اس میں چند چیزیں جو FBR نے یہ فیڈرل ریونیو کر رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں، پھر ہم اس کو مزید آپ کے سامنے ایکسپلین کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سارے تاجر حضرات ہیں، آپ سارے کام کرتے ہیں، آپ کو بہت ساری پرابلم کسٹم کے معاملات میں پیش آتی ہیں، اور کسٹم میں آپ کو بہت مختلف شکایت ہے لوگوں کی. ویلیویشن کی شکایت ہیں، آپ کو شکایت ہیں کلیئرنس کی اور اس چیزوں کی. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں 3 چینل چلتے ہیں، یلو، گرین اور ریڈ. آپ لوگ جو لوگ امپورٹ پہ ڈیل کرتے ہیں، تو ہمارا جو اس وقت جو گرین چینل ہے وہ تقریباً 40% ہے، 45% ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جولائی تک، بلکہ اگلے 2 مہینے میں اس کو 60% کریں گے، اور وہ سب چیزیں سیلف کلیئرنس میں نکل جائیں گی. پہلی بات. دوسری بات ہے، جو لوگ انکم ٹیکس سے ڈیل کرتے ہیں اور جو لوگ خام مال درآمد کرتے ہیں، وہ سب چیزوں کو جانتے ہیں کہ وہ ان کو سب سے زیادہ مشکل پڑتی ہے سیکشن 148 کا سرٹیفکیٹ لینے میں، اور وہ اس میں پھر افسران اور جو کچھ بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے میں آپ کو یا اگلے مہینے میں ہم اس کو ٹوٹلی آٹومیٹ کر رہے ہیں، اس میں رسک سسٹم ڈال رہے ہیں. اس میں کوئی انٹریکشن کسی انسپیکٹر کی، کسی افسر کی ہم اسے ختم کرنے جا رہے ہیں. تیسری بات، آپ کو پتہ ہوگا شاید انشاءاللہ تعالیٰ، وہ حامد صاحب میرے ممبر بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہم نے سیل ٹیکس کی رجسٹریشن جو تھی، جو کہ پاکستان سے مشکل کام تھا، اس کو ہم نے آٹومیٹ کر دیا ہے. اب کوئی انسپیکٹر آپ کی سیل ٹیکس کی فیکٹری میں نہیں جائے گا، اور فیکٹری میں نہیں جائے گا. اور آپ کو یاد ہے جس دن میں آیا تھا، اس دن آتے بعد میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ کسی کا بینک اکاؤنٹ فریز نہیں ہوگا. اور آپ سارے اس بات کو شاید گواہ ہوں گے کہ میرے آنے کے بعد 8 مئی کے بعد کسی کا اکاؤنٹ فریز نہیں ہوا ہے، اور نہ کوئی انسپیکشن. ابھی یہ جو آپ ریٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ جو چیزیں، یہ بیسیکلی اس کو بھی میں جا کے ابھی ہینڈل کروں گا اور صحیح کروں گا. یہ ایکچولی اسٹاک ٹیکنگ ہو رہی ہے، جہاں سسٹم چینج ہوا ہے وہاں اسٹاک ٹیکنگ ہوئی ہے، مگر اوبیسلی ہمارے افسران یا ہمارے لوگ اس کو ابیوز کر رہے ہوں گے. اس پہ ہم اسٹرکٹ ایکشن لیں گے، اور اس کو ہم سیٹل کرنے جائیں گے، اور وہ ہم اس کو سیٹل کریں گے. تیسری بات جو بہت بڑی غلط فہمی کہہ لیں یا ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکے، وہ ہے ریٹیلرز پر ٹیکسیشن کا سسٹم. ہم نے قانون میں بڑی واضح پوزیشن ڈالی ہے کہ ریٹیلرز اور جو مختلف چھوٹے SME سیکٹر ہیں، اس کا ٹیکسیشن نظام ہم ایک IMF پروگرام میں گئے، مگر ہم نے ان سے یہ رعایت لی ہے کہ SME سیکٹر اور ریٹیلر سیکٹر کے اوپر ہم قانون سازی اپنی طور پہ کر سکیں گے، اور ہم نے اس کا طریقہ ڈٹرمن کرنے کا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اور وہ حامد صاحب اور ہم بیٹھ کے اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 2-4 دن میں نظر آ جائے گا. اس کی بنیادی خط و خال یہ ہیں جو میں بتا دیتا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریٹیلرز کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں. ایک ریٹیلر وہ ہوگا جس کی دکان 240 گز سے کم ہوگی، اس کو ہم فکس ٹیکس لیں گے جو کہ بہت تھوڑا اماؤنٹ کا ہوگا، اور اس پہ کوئی انکم ٹیکس کا افسر نہیں جائے گا، کبھی اس سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا.
فکس ٹیکس ہوگا اس کا ہم ہو سکتا ہے کہ شاید یہاں تک چلے جائیں کہ ہم اس کو نیشنل بینک آف پاکستان میں ڈپازٹ کرا دیں اور وہ اپنی رسید لگا دے اور اس کا سسٹم ختم ہو جائے. جی ہاں نہیں میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں ریٹیلر والا. اچھا اس کے بعد دوسرا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جو مڈل سائز کا ریٹیلر ہے جو کہ 240 گز سے لے کر اور 1000 گز تک ہے اس کو ہم بجلی کے بل کے بیس پہ ریٹ کریں گے. اس کا بھی ٹرن اوور بیس پہ سے ٹیکس نہیں کریں گے, مگر یہ ہماری سجیشن ہے. آپ تجویز آپ دیں گے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے, اور جو ٹیکسیشن ہوگی وہ صرف اوپر سیکٹر کی ہوگی. دوسری بات جو ہم شاید جس چیز پہ شاید ہمیں لوگ سمجھ نہیں پائے یا ہماری بات کو سمجھا نہیں گیا یا ہم شاید اس کو ایکسپلین نہیں کر سکے, وہ شوگر ٹریڈ پہ تھی. ہم نے ڈیلرز کو کا ٹیکس کم کیا ہے, زیادہ نہیں کیا ہے. ہم نے اس کا ٹرن اوور ٹیکس 1.5% سے کم کر کے 0.25 کر دیا ہے, جو کہ بنیادی ہماری لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی. تو یہ چند ایک بنیادی چیزیں ہیں جو ہم, اور لاسٹلی ودن ہماری کوشش ہے, انسان کوشش کر سکتا ہے, ہماری کوشش ہے کہ جو جتنا بھی آٹومیشن اور جتنا بھی انٹرپرسنل انٹریکشن کم سے کم ہو وہ ہمیں کرنا پڑے گا. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہیں ان کے جو ریفنڈس کا مسئلہ آئے گا اس کے لیے ہم وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, اور ریفنڈس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے بانڈ بھی ایشو کیے ہیں, اور اس کو بھی مزید اور کوئی تجویز جو بھی تجویز آپ کے سامنے آپ کی آئے گی ہم تجویز لینے کے تیار ہیں. آپ جس وقت کہیں گے ہم دوبارہ حاضر ہو جائیں گے یہاں پر اور تمام چیزوں کو ہینڈل کریں گے. اور اگر کسی بھی کموڈیٹی ٹریڈ میں, شوگر میں, گھی میں, کسی میں کوئی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس کو ہم صحیح کرنے کو تیار ہیں. اور اگر کوئی سمجھنے میں کہیں پہ کوئی ہے تو وہ ہم یہ دس از مائی بریف ڈسکشن. باقی آپ اگر باری باری سوال کر لیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ فار یور نائس اسپیچ. ہم لوگ جو بزنس کمیونٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یو آر دا بیسٹ پرسن فار ٹرانزیشن, کیونکہ آپ لوگ آپ ہم میں سے تھے, اور اسی طرح کی کوئی جو حالت اس وقت جو آپ نے جیسے زیرو ریٹ کا ذکر کیا, زیرو ریٹ رجیم سے جب ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر کو آپ نے نکالا ہے, بہتر نہیں تھا کہ دیکھیں کچھ نہ کچھ ریفارمز کی صورت ہر جگہ موجود ہوتی ہے, تو اس بجائے اس کے پورے سسٹم کو ہی آپ ڈسٹرائی کر دیتے. کچھ نہ کچھ اس میں جو ریفارمز تھیں لوکل سیل کے متعلق تو وہ آپ اس میں اگر وہ کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا. اینی وے سر ہماری میں اس کا جواب دے دوں. سر دیکھیں یہ اس پہ ہم نے بہت ڈیٹیل گفتگو کی, اور مگر ابھی بھی یہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہوتی. اگر کوئی ہم سسٹم کو چلائیں گے, اگر سسٹم ہمارا نہیں چل سکا ریفنڈ کا, اور اگر ہم ریفنڈ نہیں لوگوں کو دے سکے اور کیش بلاک ہوا تو پھر ہم ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے اور ہم اس کو سیٹل کریں گے. مگر ہماری کوئی کوشش لوگوں کے ریفنڈس کو اسٹک کرنے کی نہیں ہے. میں ابھی یہاں سے اٹھنے کے بعد افتتاح جا رہا ہوں, ان سے بھی بات کروں گا, اور جو بھی شکل آئے گی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور مطلب ابھی فار دا ٹائم بینگ جولائی سے جو ہمارا 1125 ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور اس کے بعد ہم اس پہ جا رہے ہیں. اس کو ہم کس طرح اس پہ جو بھی پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز آئیں گی اس کے لیے آپ کی تمام تجاویز کو ہم ایکسیپٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, اور جو بھی ہوگا وہ ہم کریں گے. منڈے کو آئی ایم گوئنگ ٹو فیصل آباد, اور ایک نیشنل لائے عمل آپ کے سامنے رکھیں گے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کسی بزنس کو ہینڈل کر سکے, کیونکہ یہ ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہے اور نہ ہمارا مقصد ہے. تھینک یو سر. ہمارے یہاں پریسیڈنس یہ ہے کہ جو ہمارے فارمر جی سر میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم نا کوشچن سیشن جو ہے نا اس کو پلیز ہم کوشچن لے لیں, تاکہ پھر اس کے بعد ٹائم تھوڑا ہے کیونکہ آگے بھی کئی کمٹمنٹ ہے 2-3 جگہوں کے اوپر. تو میری ریکویسٹ ہوگی آپ ذرا تھوڑا سا جو آپ کا سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت کوشچن لے لیں, اور اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. 7 ڈفرینٹ میں نے بنائے ہوئے ہیں آپ کے پاس, اگر آپ حکم کریں تو وی ول گیو اٹ ٹو یو, وی ول سینڈ یو, اور اگر آپ کہیں گے تو ہم وی ول ان سچویشن ول کم اینڈ سٹ ڈاؤن ود ایسے کرنا. آئی تھنک اٹس ناٹ پریکٹیکل جو آپ نے. اچھا جی, میں تھوڑا سا جتنے سوال ہوئے ان کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے اگر آپ لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ نے اگر قانون کو پڑھا ہو تو اس قانون میں اگینسٹ دی وشز آف دی جن کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے, ہم نے ایک سیکشن نمبر 99C ڈالا ہے. 99C ہے نا, 99C میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ ہم کسی بھی سیکٹر کے لیے اس کا ٹیکس اسسمنٹ, پروسیجر اسسمنٹ اور میکینزم اسسمنٹ FBR ڈٹرمن کر سکتا ہے. تو ہم نے
اسپیس لے لی ہے کہ جو بھی سیکٹر سمجھتا ہے کہ اس کو کتابیں نہیں رکھنی، وہ کتابیں نہیں رکھ سکتا، ایسا بشیر بخش صاحب کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں بالکل، اس کی کتابوں میں پرابلم ہے، تو ہم اس کے لیے کوئی اور آلٹرنیٹیو میکینزم پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ ہم نے اس اکاؤنٹس میں جگہ لے لی ہے. میں نے ساری زندگی ٹیکسی میں کام کیا ہے. میں یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عام تاجر اس 340 صفحے کی انگریزی میں لکھی ہوئی کتاب کے اوپر اکاؤنٹنگ کر کے ٹیکس نہیں پے کر سکتا. مجھے کوئی اس پہ ڈاؤٹ نہیں ہے. تو یہ میں نے عرض کیا ہے کہ تو 99C میں میرے ممبر پالیسی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ حامد عتیق صاحب. ہم 99C میں تمام سیکٹر وائز جائیں گے. ریٹیلر ہمارے پاس آئیں وہ بتائیں کہ ریٹیلر والے کس میکینزم میں جانا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا ترکیب ہے، وہ کس طرح کتابیں رکھنا چاہتے ہیں، نہیں رکھنا چاہتے وہ بتا دیں. جو بھی وہ سمجھتے ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں، سیکٹر وائز سیکٹر میں ریٹیلر کے اندر مزید کر، جس طرح آپ نے عرض کیا، آپ نے حکم دیا ریگارڈنگ میٹل والا، اس میں آپ نے کہا کہ آٹومیٹک میٹل فرنیس الگ ہوتی ہے، دوسری الگ ہوتی ہے. SME کے لیے ہم ایک الگ قانون سازی کرنے کو تیار ہیں. اگر وہ اسمال فیکٹری ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا تمام آنسر وہ ہو جو کہ عام فیکٹری کے لیے ہوتا ہے. تو میرا مقصد کہنے کا سر یہ میں آپ کو یس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ سر اس کو ہم آپ کو سسٹم سے نکال کے SME میں ڈال کے اس کا آسان سسٹم کر دیں گے. میرا مقصد ہے ہم نے وہ جگہ لے لی ہے، وہ جگہ موجود ہے ہمارے پاس. آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہ یہ والی اسٹیل میلٹر جو SME میں چلی گئی، اس کا ایک آسان کوئی طریقہ نکال کے اس کو وہ جگہ ہم نے موجود قانون میں پہلے کبھی نہیں تھی. یہ پہلے کبھی نہیں، یہ سیکشن پہلے کبھی نہیں تھا. 99C سیکشن ہے، آپ چاہے آپ پڑھ لیجیے گا. اچھا، اب آخری سوال رہ گیا CNIC کا. سر وہ ابھی تو یہ سوال CNIC کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں مارکیٹیں رک گئی ہیں. ابھی سر میری بات سنیں پلیز، بات کو کمپلیٹ کر دیں مجھے. ابھی تو یہ اگست سے اپلائی ہے، اگست کے بعد ریٹرن آپ کی آئے گی جا کے سپٹمبر میں. ابھی تو قانون نافذ ہی نہیں ہوا. ہم نے نافذ ہونے سے پہلے ہی اس کو 1 مہینہ آگے کر دیا ہے. تو CNIC کے بارے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ CNIC کی جو بھی تکالیف آئیں گی میں اس کے لیے یہاں موجود ہوں. اگر زندہ رہا تو موجود ہوں اور آپ کے ساتھ بات کریں گے. ابھی تو قانون جولائی 1 سے یہ CNIC قانون اپلیکیبل ہی نہیں ہے. نہیں لوگوں کا دیکھیں، لوگوں کا غلط فہمی اس لیے ہے. یہ ہماری خرابی ہے کہ ہم نے ایکسپلین نہیں کیا لوگوں کو کہ آج ہماری خرابی ہے. ہم تو مان رہے ہیں اس بات کو، ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ آج CNIC والا قانون اپلیکیبل نہیں ہے. اب میں آپ کو نہیں، میں ایک سیکنڈ مجھے بات کرنے دیں. 2 چیزوں کے بارے میں غلط فہمی آئی ہے. ایک چینی کی شارٹیج کے بارے میں بات کی گئی ہے مجھ سے، اور ایک گھی کے بارے میں بات کی گئی ہے، جو میں بالکل اوپن بات کرنے کو تیار ہوں کہ مجھے بتایا گیا کہ منڈیوں میں پرابلم آتی ہے. گھی کے بارے میں اس کی بنیادی وجہ ٹیکسیشن نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ کہیں کسٹم ڈیوٹی کی کسی ایڈجسٹمنٹ کی وجہ ہے، جو ACT ہے، کسٹم ڈیوٹی ہے. ہم نے کل اس پہ بات کی ہے. اگر کہیں، اور وہ بھی امپورٹ اسٹیج پر، اس کا تعلق ابھی تو وہ امپورٹ ہوگا، پھر گھی بنے گا تو آئے گا. تو اگر گھی نہیں اٹھایا جا رہا تو اس کا مطلب ہے اس کی وجہ وہ نہیں ہے جو کہی جا رہی ہے. اچھا، اس پہ اگر ACT کے اندر کوئی ایرر ہے اور وہ اس سے گھی کی پرائز بڑھتی ہے، مجھے خاص ہدایت ہے وزیر اعظم صاحب کی کہ اگر گھی کی پرائز نہیں بڑھنی چاہیے، اگر اس ڈیوٹی کو ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے تو ہم ایڈجسٹ کریں گے اور گھی کی قیمت مارکیٹ میں نہیں بڑھے گی. یہ ہمیں واضح نہیں، میری بات سن لیں میاں صاحب، واضح ہدایت ہے کہ گھی کی قیمت نہیں بڑھے گی. اور یہ امپورٹ اسٹیج پر ہے. یہ تو ابھی آپ مارکیٹ میں اگر نہیں اٹھا رہا تو اب مسئلے کو تھوڑا سمجھیں. اب ہماری بات بھی سمجھیں جو ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہمارا مسئلہ جو ہے، یہ ریزسٹنس جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سارا جو آپ کو سو کالڈ بے چینی نظر آ رہی ہے، یہ جو سو کالڈ ریزسٹنس نظر آ رہی ہے، یہ اس لیے اس کی 2 وجوہات ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیکٹری سے جو اگلا ڈیلر ڈسٹریبیوٹر ہے اس کو ٹیکس لسٹ میں آنا چاہیے، جو آج نہیں ہے. شوگر میں بھی نہیں ہے، سیمنٹ میں بھی نہیں ہے، فرٹیلائزر میں بھی نہیں ہے، گھی میں بھی نہیں ہے. اب یہ فیصلہ چیمبر کر لے. آج مجھے بتا دے، چیمبر کہتا ہے کہ وہ ڈیلر والا ٹیکس سسٹم میں نہیں آنا چاہتا. گزاری ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے سر کہ ہم ہیومن انٹریکشن کو کم سے کم کریں، لوگوں کو کم سے کم کریں. اور
اس کو جس حد تک آٹومیٹ کر سکیں آٹومیٹ کریں، کیونکہ اس کے علاوہ اور آئندہ تاریخ میں کوئی نہیں ہے. ہم نے سیٹل ریسٹرکشن کر دی ہے، 148 کر دیا ہے، ہم نے امپورٹ سیٹ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آڈٹ بھی نہیں ہوگا. تو آپ کم سے کم شکل دیکھیں گے ان لوگوں کی جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو ہیریس کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آج باتیں بہت کلیئر ہو گئی ہیں. جی ابھی برین اسٹارمنگ پلیز. ٹھیک ہے، آپ جو سوال جواب جاری رکھیں. میں جی میرا نام معین ہے جی. ایک SRO آیا تھا 237 جی کا کافی ذکر چلتا رہا. تو 19 فروری کو آیا، بعد میں رزاق صاحب نے ہمیں فیور کرتے ہوئے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا 30 جون تک. سو آج میں صبح رزاق صاحب کے ساتھ ہی تھا ان میں، تو اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن. اچھا میں تھوڑا کلیریفائی کر دوں اس چیز کو. اچھا دیکھیے جی، یہ ایک امپورٹنٹ تبدیلی ہے جو اس کی بھی بہت ڈیٹیل بیک گراؤنڈ ہے. میرے ساتھ میرے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ جہاں تک مجھے کہہ رہے ہیں، یہ آپ بات کر رہے ہیں امپورٹڈ گوڈس کے بارے میں، ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیے، پاکستان اس وقت بہت، جو انجم نثار صاحب نے بات کی ہے، پاکستان اس وقت سیریس پریشر میں ہے آف ڈی ڈسلائزیشن، اور آئی وڈ سے پری میچور ڈی ڈسلائزیشن بیکاز آف افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، اسمگلنگ. ہمارے اپنے مسائل اپنی جگہ پر ہیں، مگر یہ آؤٹ سائڈر مسائل ہیں، اور انڈر انوائسنگ. سر میری گزارش کمپلیٹ. سر میری ہاں جی. میں اس لیے طرف آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، وہ 19 فروری کی اس پہ نوٹیفیکیشن تھا کہ وہ SRO امپلیمنٹ ہو جائے گا. SRO یہ تھا کہ جو 19 فروری کے بعد کے BL کا ہاں وہ ہم کریں گے، وہ کلیئر نہیں ہوگا، وہ کریں گے. ہاں وہ 30 جون تک انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا. وہ صبح میں کہہ رہا ہوں، میں صبح اسلام آباد پہنچ کے منڈے کو میں نے اسلام آباد جانا ہے. وہ میں اپنے کسٹمر اس میں صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ جو وہ BL پہ تھا، ابھی ہماری شپمنٹ جو ہے سمجھ گیا پورٹ پہ کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 30 جون سے پہلے کے BL ہے، ڈیمیج پڑ رہا ہے، تو پلیز وہ ریکویسٹ. جی بالکل. میں اس مگر میں اس کو تھوڑا سا آگے لینا چاہتا ہوں اسی بات کو. دیکھیے اب ہم نے یہ ریکوائرمنٹ کی ہے، جس کی جو شکایت ہمیں ملی ہے، اور وہ شکایت جائز ہے کہ اب جو بھی آدمی چند آئٹم جو کہ امپورٹڈ جو تھرڈ شیڈول میں گرتے ہیں، اگر امپورٹ منگائے گا تو اس پہ بھی ریٹیل پرائس کی امپورٹڈ پہ لکھا جائے گا. فار ایگزامپل امپورٹڈ بسکٹ، فار ایگزامپل امپورٹڈ اور کیا ہمیں ٹائلس. اچھا یہ ہم نے یہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان آئٹم میں ہیوی انڈر انوائسنگ ہو رہی تھی، اور ہم یہ نہیں چاہتے. اس میں شاید ٹائر بھی ہے. تو ہمیں جب اس آئٹم پہ لکھا ہوگا امپورٹڈ پرائس پہ کہ وہ اتنے آئٹم کی ریٹیل پرائس ہے، تو اس کی انڈر انوائسنگ کو بہت حد تک ہم کنٹرول کر سکیں گے. دیکھیں آپ اس بات کو ریئلائز کریں کہ یہ آپ بھی ایک محاذ پہ جنگ لڑ رہے ہیں، ہم 3-4 محاذوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو ہمیں ہر چیز کو ساتھ میں دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ اس کو کچھ سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے. بٹ جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے اور صحیح کریں گے.